الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک علم اور ایک عمل. یہ ہے زندگی کا خلاصہ. جو کرنا ہے اس کو سیکھو اور اس کو صحیح طریقے سے کرو. علم اور عمل. علم حاصل کرو اپنی ضرورت کے حساب سے، اپنے ماحول کے حوالے سے. دین کا علم ہو یا دنیا کا علم حاصل کرو اور اس پہ بہتر طریقے سے عمل کرو. اور ہمارے مسلمانوں کے لیے کیا تعلیم ہے؟ علم کا سر چشمہ ہے قرآن کریم. علم کا سر چشمہ. سر چشمہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے چشمہ نکل کے آتا ہے، جہاں سے پانی نکلتا ہے اس کو سر چشمہ کہتے ہیں. تو علم کا سر چشمہ قرآن کریم ہے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. جتنے بھی علوم ہیں دنیا میں، جتنے بھی فنون ہیں، ان تمام کا سر چشمہ قرآن کریم ہے. لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں. جس چیز کو انسان وقت دیتا ہے، جس چیز کو انسان اہمیت دیتا ہے، جب اس کو سنجیدگی سے لیتا ہے تو پھر وہ چیز سمجھ میں آتی ہے. جس چیز کی اہمیت دل میں نہ ہو وہ انسان سیکھ نہیں سکتا، چاہے وہ انسان کے گھر میں کیوں نہ ہو. ہمارے بزرگوں کا ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. گنگو شریف ہندوستان میں ایک علاقہ ہے گنگو. یہ کسی زمانے میں تربیت کا ایک مرکز رہا ہے، بڑا یا مرکز تھا. یہاں تربیت ہوتی تھی. بہت بڑا خانقاہی نظام تھا وہاں پر. لوگ آتے تھے. حضرت مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اور ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند سے جب عالم بنتا تھا تو اس کے لیے شرط یہ تھی کہ 1 سال جا کر کے رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 1 سال گزارے گا، پھر اس کو سند ملے گی. عالم بننے کے بعد پورا عالم کا کورس مکمل کر لیا، 10 سال 12 سال 15 20 سال جتنا پڑھ لیا، پھر اس کو 1 سال وہاں تربیت کے لیے گزارنا ہے. تو یہ گنگو شریف یہ بہت مشہور علاقہ ہے. وہاں بہت بڑے اللہ والے ہوئے مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید تھے. عراق سے، ایران سے، آذربائیجان سے، سمرقند بخارا ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، افغانستان ہے، پورے بر صغیر سے. چونکہ متحدہ ہندوستان تھا نا، بر صغیر سے لوگ آتے تھے تربیت حاصل کرنے کے لیے. ان کا ایک پوتا تھا گھر کے اندر، بڑا لاپرواہ. ہدایے آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ہجوم لگا ہوا ہے،
اور وہ کہتا تھا ہمارے گھر میں تو یہ سب کچھ ہے۔ اس کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہمارے گھر کے اندر کتنا بڑا سرمایہ ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے گھر کے اندر، اس بچے کو فکر ہی نہیں۔ وہ گزرتا گیا، یہ بڑا ہو گیا، اس نے کچھ سیکھا نہیں۔ کہتے ہیں گھر کی دال و مرغی برابر ہوتی ہے، اس نے کچھ سیکھا بھی نہیں، کچھ سوچا بھی نہیں، وقت گزرتا رہا، بالآخر حضرت کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا پھر بھی لوگ رابطہ رکھتے تھے، رجوع رکھتے تھے، بالآخر رابطہ کم ہونا شروع ہوا۔ ظاہر بات ہے لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے، لوگوں نے اور جگہوں رابطے شروع کریے۔ حضرت کے جو بڑے خلفاء تھے، بڑے بڑے خلیفے، ان سے رابطے شروع کر دیے۔ کرتے 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 یہاں کا ماحول ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، لوگ کم ہو گئے، وہ جوش و خروش کم ہو گیا۔ یہ اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ جب ہمارے دادا جان حیات تھے تو یہاں کا ماحول کچھ اور تھا، لوگ آتے تھے، شور ہوتا تھا، ہدایے آتے تھے، بڑی دنیا تھی۔ اب وہ چیزیں کم ہونی شروع ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ کرتے 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 ماحول کافی ٹھنڈا ہو گیا۔ اب ان کے سب سے بڑے خلیفہ جو تھے وہ تھے آذربائیجان میں، وہ ماسکو کے پاس۔ اس نے معلومات لینی شروع کر کی، یہ جو ہمارے گھر کا سرمایہ ہے یہاں سے چلا گیا ہے، یہ کہاں ملے گا مجھے؟ میں اس کی تلاش میں نکلتا ہوں، اس کو واپس لاتا ہوں۔ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے۔ احساس کے بعد بھی زندگی مل جاتی ہے، بڑی نعمت ہوتی ہے۔ زندگی کے جس موڑ پہ اللہ کے ہاں نظام الگ ہے، ہمارے ہاں نظام الگ ہے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی غلط کام کر لے، برائی کر لے، دھوکہ دے دے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاں یہ ہے کہ 80 سال کا گناہگار بھی آ کے توبہ کر لے معاف ہو جاتا ہے۔ اب اس نے معلومات لی، پتہ لگا کہ سب سے بڑا خلیفہ کہاں پر ہے؟ سمرقند، بخارا، آذربائیجان علاقوں میں۔ ان علاقوں میں اس نے معلومات لی، بالآخر رابطہ کیا، ان تک بات پہنچ گئی کہ ہمارے حضرت کے پوتے وہ آنا چاہتے ملنے کے لیے۔ بڑے خوش ہو گئے، بہت عزت قدر تھی۔ یہ حضرت چلے گئے، پہنچ گئے۔ ان کو جب پتہ لگا، حضرت خود استقبال کے لیے باہر نکلے اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ، اس کہ ہمارے حضرت کے پوتے آئے ہیں، استقبال کے لیے نکلے۔ اس کو اندر لے گئے، لے کے بٹھایا، بڑی عزت دی اور مہمان بنایا۔ کچھ دن تک تو اس کو مرغیاں کھلاتے رہے، اچھے اچھے کھانے کھلاتے رہے۔ کھانے کھلانے کے بعد اس نے کہا کہ شاید انہوں نے میری آمد کا مقصد نہیں سمجھا، میں کیوں آیا ہوں انہوں نے میری آمد کا مقصد نہیں سمجھا۔ تو کہنے لگے حضرت میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں کھانے کھاتا رہوں، یا پر اچھے اچھے کھانے آپ مجھے کھلائیں اور میں یہ کھاتا رہوں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں۔ کہ کیوں آئے ہو؟ کہ جو ہمارا سرمایہ آپ لے کر آئے وہ مجھے واپس کرو، مجھے وہ سرمایہ چاہیے۔ ہمارا تو وہاں بالکل سناٹا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس کے لیے آپ آئے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے وہ تو آپ کو اس طرح نہیں ملے گا، پھر بہت مشکل سے ملے گا۔ کہنے لگے جو آپ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے وہ سرمایہ چاہیے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ ٹھنڈا علاقہ ہے نا، بہت ٹھنڈا علاقہ ہے۔ کہنے لگے جو لوگ باہر سے مہمان آتے ہیں، مسجد کے پاس ڈرم رکھا ہے جس میں پانی گرم ہوتا ہے وضو کے لیے، لوگوں کے وضو کے لیے پانی گرم ہوتا ہے، تو وہاں آپ کی ڈیوٹی لگے گی اور وہاں آپ بیٹھو گے، لکڑیاں لا کر کے ڈرم میں آگ لگا، ڈرم کے نیچے آگ لگا کر لوگوں کے لیے پانی گرم کرو گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ڈیوٹی لگ گئی۔ دن گزرتے گئے۔ اچھا حضرت کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو ہمارے حضرت کا پوتا ہے یہ بہت نفیس اور حساس مزاج کا ہے، نازک مزاج ہے، نعمتوں میں پلا ہے نا۔ باپ خون پسینہ ایک کر کے پیسے کمائے اور بیٹا آ کے برسر اقتدار بیٹھ جائے تو کیا بنے گا؟ پھر کاروبار کا کیا بنے گا؟ فیکٹری کا کیا بنے گا؟ سسٹم خراب ہو جائے گا۔ چاہے وہ ہارورڈ کا پڑھا ہو، آکسفورڈ کا پڑھا ہو، دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی کا پڑھا ہو، لیکن اگر وہ تیار خور آ کے بیٹھ گیا، محنت جفاکشی نہیں ہے، محنت مشقت نہیں ہے نا، بیڑا غرق کر دے گا وہ، چاہے وہ دین میں ہو چاہے وہ دنیا میں ہو، کسی بھی معاملے میں۔
اب ان کو ڈرم کے پاس بٹھا دیا، یہ لکڑیاں لاتے تھے، وہیں بیٹھے رہتے تھے، نمازی حضرات کے لیے پانی گرم کرتے تھے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد حضرت نے اپنی ایک خادمہ سے کہا جو گوبر وغیرہ لے کر کے جاتی تھی، کھیت میں ڈالتی تھی وہاں سے، تو ان کو کہا کہ آپ ایک کام کریں، یہ گوبر کا ٹوکرا سر پہ رکھ کر کے اس کے قریب سے گزریں۔ ان کا مزاج معلوم تھا، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں۔ وہ خادمہ ٹوکرا سر پہ رکھ کر کے اور روانہ ہو گئی۔ اب جب روانہ ہو گئی، ان کے قریب سے گزری، انہوں نے ایسے دیکھا اس کو، بڑا برا لگا اس کو، ایسے دیکھا، خاموش رہے۔ کہنے لگے گنگو ہوتا نا میں تجھے دیکھ لیتا، اتنا بولا خاموش ہو گیا۔ یہ گنگو ہوتا میں تجھے دیکھ لیتا، اور سر نیچے کر کے بیٹھ گئی، چلی گئی۔ وہ ٹوکرا ڈال کے آ گئی۔ حضرت نے پوچھا آپ جب وہاں سے گزری کیا کہا؟ کہنے لگے انہوں نے مجھے بڑا گور گور کے دیکھا، اور گور گور کے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ گنگو ہوتا نا میں تجھے دیکھ لیتا۔ کہنے لگے نہیں، ابھی بہت کسر باقی ہے، ابھی نفس ٹوٹا نہیں ہے، نفس ٹوٹا نہیں ہے، بہت کسر باقی ہے۔ بہت ٹائم گزرتا گیا، پانی گرم کرتے گئے، بالآخر ایک دفعہ پھر ٹوکرا دیا ان کو، اور ٹوکرا دے کے لگا اب دوبارہ اس کے پاس سے گزرے، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ دوبارہ گزری، ٹوکرا لے کے چلی گئی۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اپنے بس لگے رہے، توجہ ہی نہیں دی۔ رپورٹ دی کیا ہوا؟ کہنے لگے بالکل خاموش رہے، اپنے کام میں لگے رہے، کوئی توجہ نہیں دی مجھے۔ کہنے لگے فرق آ گیا ہے۔ پھر کچھ دن گزرتے گئے، دن گزرنے کے بعد ایک دفعہ ٹوکرا دیا۔ کہنے لگے جب وہاں سے گزرو اپنا ایسا انداز اختیار کر لو کہ مجھے ٹھوکر لگی، اور ٹھوکرا وہیں گرا دو، ٹھوکرا وہیں پر گرا دو۔ اور پھر دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں وہاں سے وہ ٹوکرا لے کر کے چلی گئی، جب قریب سے گزری تو ٹھوکر اپنے آپ کو ایسا کیا، ٹھوکر لگی، ٹھوکرا سارا نیچے گرا، جن کے قریب گرا سب۔ یہ جلدی سے اٹھے، وہ سارا ان کو کہا کوئی چوٹ تو نہیں لگی، وہ آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی لگا تو نہیں، اور وہ سارا گوبر ان کے ساتھ جمع کر کے ٹوکرے میں ان کو رکھ دیا اور ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں تو گئی وہاں سے گزر رہی تھی اور اس طریقے سے میں نے گرا دیا، اور وہ اٹھے، وہ بہت ہمدردی کا اظہار کیا میرے ساتھ، بہت زیادہ ہمدردی کا اظہار کیا، اور اظہار کرنے کے بعد وہ ٹھوکرا خود اپنے ہاتھوں سے جمع کر کے اس میں گوبر ڈال کے مجھے ٹھوکرا اٹھا کے دے دیا۔ کہنے لگے ایک مرحلہ طے ہو گیا، ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ پھر ان کو بلایا، کہنے لگے ماشاءاللہ آپ نے بہت دیکھو ترقی کر لی، بہت آگے بڑھ گئے، دیکھو اللہ نے اتنا آپ کو ترقی دے دی، ابھی آپ کا سبق تبدیل ہوگا، آپ کو نیا سبق ملے گا۔ نیا سبق یہ ہے کہ جب ہم شکار کے لیے جائیں گے، قرآن کریم نے بھی شکار کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم میں کتوں شکار کا ذکر ہے۔ جب شکار جائز ہے بالکل، اور شکار دو طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک پرندوں کے ذریعے سے ہوتا تھا اس زمانے میں، اور ایک کتوں کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ قرآن شکاری کتے کے لیے قرآن کریم نے 4 شرطیں ذکر کی ہیں سورہ مائدہ کے اندر۔ سورہ مائدہ میں 4 شرطیں ہیں باقاعدہ۔ تو کتے کہنے لگے شکار کے لیے ہم جائیں گے، کتے ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ نے کتے کی رسی ہاتھ میں رکھنی ہے، جو اس کی رسی ہے، زنجیر ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں رہے گی، اور جب وہ بھاگے گا آپ اس کو پکڑو گے، آپ اس کو پکڑ کے رہو گے، اور چھوٹے نہیں، رسی نہ چھوٹے، بس رسی نہ چھوٹے۔ اب ظاہر بات ہے شکار جب آتا تھا، کتا بھاگتا تھا، وہ رسی پکڑ کے، اب کتا تو بڑا طاقتور ہوتے، شکاری کتے ہوتے، اب وہ بڑا طاقتور ہوتا تھا، یہ پکڑتا تھا، کتا بھاگتا تھا، اس کو کنٹرول نہیں کرتا تھا، کبھی گر جاتا تھا، نیچے گھسیٹ لیتا تھا اس کو۔ اب بہرحال چوٹے ووٹے آئی، زخمی ہو گیا، لیکن الحمدللہ کافی لمبا ٹائم گزارنے کے بعد ایک مرتبہ بزرگ تھے، ان کے پیر تھے، وہ ان کو خواب میں آ گئے، کہنے لگے آپ ہمارے ہاں تربیت کے لیے گنگو آئے تھے، ہم نے بھی آپ کی تربیت کی تھی، لیکن اتنے رگڑے تو ہم نے آپ کو نہیں دیے تھے جتنے رگڑے آپ نے ہمارے پوتے کو دیے اتنے رگڑے تو ہم نے نہیں دیے تھے جو آپ نے ہمارے پوتے کو دیے۔ پھر ان کو بلایا
اور بلانے کے بعد فرمایا دیکھو بھائی ہم نے آپ کی تربیت کرنی تھی، آپ کا سرمایہ آپ کو واپس کرنا تھا، آپ ہمارے محسنین ہو، آپ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ہم آپ کے ہاں آئے تھے، آپ کے ہاں سے ہمیں تربیت بھی لی، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہمارے حضرت کی برکت ہے، ان کی تربیت ہے، اور وہ امانت میں آپ کو واپس کر رہا ہوں، آپ جائیں، آپ کام شروع کریں، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائیں گے۔ وہ پھر آ گئے اور پھر محنت شروع کی، اللہ نے پھر دے دیا۔ محنت تو ضائع نہیں جاتی۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث، جو آخرت چاہے گا ہم آخرت میں برکت دے دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا چاہے گا ہم دنیا دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کی اہمیت آپ کے دل میں نہ ہو، اس کا احساس دل میں نہ ہو، اور اس کے لیے قربانی آپ کے دل میں نہ ہو، اس چیز کو آپ بہتر طریقے سے نہیں سیکھ سکتے۔ تو جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی فنون ہیں، یہ سب قرآن کریم کے مرہون منت ہے، سب قرآن کریم، لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کی جماعت میں قرآن کے سب سے بڑے ماہر سب مانے جاتے ہیں اور دین کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ بالکل نوجوان تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بالکل جوان، یعنی بلوغ کے زمانے میں تھے، بالکل نوجوان۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے، مکہ مکرمہ میں کہیں جا رہے تھے، دونوں ساتھ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بکریاں چرا رہے تھے عقبہ ابن ابی معیط کی۔ عقبہ ابن ابی معیط مکہ کا بڑا سردار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شدید مخالف تھا، یہ ان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضرت ابوبکر نے ان سے کہا کہ بھئی تھوڑا سا دودھ اگر ہو دے دیں، گاؤں میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں پرانے دور میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، میں صرف چرانے والا ہوں، منع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو، وہ بکری لا کے ہمیں دے دو جس میں دودھ نہیں ہے، وہ بکری ہمیں لا کے دے دو۔ انہوں نے ایک بکری پیش کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، اس میں دودھ آ گیا۔ حضرت ابوبکر نے اس میں سے دودھ نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، خود پیا، حضرت ابن مسعود کو پلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، بکری دوبارہ اسی طرح ہو گئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے لگے، حضرت ابوبکر سے فرمایا، ابوبکر غلام معلم، غلام معلم، بچہ بڑا تعلیم یافتہ معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ ابھی نہ لکھنا پڑھنے کا ماحول ہے مکہ میں، نہ اس کا رواج ہے، نہ پڑھے لکھے ہیں وہ۔ فرمایا کہ ابوبکر غلام معلم، بچہ بڑا تعلیم یافتہ معلوم ہوتا ہے۔ چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد حضرت ابن مسعود مسلمان ہو گئے، کچھ دن کے بعد مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ علم کا اتنا شوق تھا، قرآن سیکھنے کا اتنا جذبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور آپ سے سیکھتا تھا۔ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں، اور خود کہتا ہے کہ 86 صورتیں 86 صورتیں میں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے، صحیح بخاری میں
کہ مجھے صحابہ کی جماعت میں اپنے سے زیادہ بڑا قرآن کا ماہر نظر نہیں آتا، اور اگر مجھے پتہ لگے کہ کوئی ہے جو قرآن میں مجھ سے زیادہ مہارت رکھتا ہے تو سواری پر بیٹھ کر کے وہاں تک پہنچنے میں اور ان سے علم حاصل کرنے میں مجھے ٹائم نہیں لگے گا۔ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُهُ۔ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ قرآن کا بڑا ماہر ہے، میں سواری پہ بیٹھ کے ٹائم نہیں لگاؤں گا وہاں تک پہنچنے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، قرآن کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من اراد العلم فلیصور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین۔ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کریم میں غور اور فکر کرے۔ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کریم میں غور اور فکر کرے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اولین اور آخرین کا علم ہے، اگلے پچھلوں کا علم اللہ نے بھر دیا۔ سمندر کو، سارے سمندروں کو لا کے اللہ نے کوزے میں بند کر دیا۔ کوزہ جانتے نا، کہتے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، پورے سمندر کے پانی کو لا کے ایک لوٹے میں بند کرنا۔ جب بہت بڑی چیز کو آپ لا کے بہت مختصر انداز میں پیش کرتے ہیں، کہتے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم قرآن سے محروم ہو گئے، ہمارا ماحول قرآن سے محروم ہو گیا، اور ساری ہماری مین کمزوری ہمارے مسلمانوں کی نمبر 1 ہمارے حکمران، بر صغیر کے ہو یا عالم اسلام کے، ہمارے حکمران نمبر 1 ہے اور نمبر 2 ہمیں۔ اگر حکمران نہ کرے ہمیں تو اپنا کرنا ہے نا۔ حضرت مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے، حق کا بول بالا ہوگا، عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا، اور فرمایا کہ ایک گندم کا دانہ ایک کھجور کے گٹھلی کے برابر ہوگا، برکتیں اگل آئے گی، آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی اور زمین سے برکتیں نکلیں گی۔ ایک انار کے دانے کے چھلکے کے نیچے ایک خاندان خیمہ بنا کے بیٹھے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ آج کل میں اور آپ تربوز بھی کھا رہے ہیں، گرمی کا تحفہ ہے نا تربوز اور آم، نہ آم میں وہ مٹھاس ہے نہ تربوز کے اندر وہ ہے۔ کیوں ہے یہ؟ بندے کو انسان خائن ہو گیا، برکت اللہ نے چھین لی، کیمیکل ڈالتے ہیں، جلدی دھوکے۔ ہم ہر چیز میں امیر ہے غریب ہے، خیانت ہماری گھٹی میں آ گئی، دھوکہ، خیانت، جھوٹ، یہ چیزیں ہماری گھٹی میں آ گئی۔ جیسے کہتے ہیں نا عرب کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو شراب کا قطرہ ٹپکاتے تھے، وہ کہتے گھٹی میں شراب تھی۔ تو ہماری گھٹی میں کیا ہے؟ خیانت ہے۔ جب تک ہم کسی کو صحیح مشورہ ہم نہیں دیتے، کسی کو دل سے، کوئی ہمارے پاس آ جائے، اسپتال میں کوئی مجھے بہت اہم ذمہ دار ڈاکٹر تھا، بلکہ ہمارے بعض ڈاکٹروں کو اسپتال سے اس لیے فارغ کیا گیا کہ آپ ہمارے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں، آپ تو مطلب لوگوں کو اٹھا کے بھیج دیتے، داخل کرو اسپتال میں، اے سی کا پیسہ کیسے نکالیں گے ہم؟ جو اتنے بڑے خرچے اس کے پیسے کیسے نکلیں گے؟ اب دیکھو صحت منع نہیں ہے، بالکل لینا چاہیے، لیکن ہماری نیت ہی خراب ہو گئی، اب برکت نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں آغا خان اسپتال میں کھڑا ہوں، انڈیا پاکستان کا میچ ہے، اب آپریشن تھیٹر سے پوری ٹیم باہر نکل آئی چھریاں ہاتھ میں، اور چھریاں ہاتھ میں، ٹی وی اندر منع ہے نا، آپریشن تھیٹر کے اندر منع ہے، وہ ٹی وی لگا ہے، وہ وہاں پہ میچ دیکھ رہے ہیں اور سارے وہاں کھڑے اور دیکھ رہے، اور پاکستان ہار بھی گیا۔
میں نے کہا لو، نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم یہ انجام ہے۔ یہ جب ہماری حالت ہو کیا بنے گا؟ پھر اسکول دیکھو، اسکول کالج کا نظام یہ کاروبار بن گیا ہے۔ تربیت کا ہے، اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے؟ ابو کا سر دباؤ، پیر دباؤ، امی کا سر دباؤ، پیر دباؤ، کمر دباؤ، یہ کہاں ہے؟ یہ بچوں کو کہاں تعلیم دی جاتی ہے؟ یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے، یہاں تو عیاشی سکھائی جاتی ہے۔ بس لڑکی تلاش کرو، اس کے ساتھ گھومتے رہو، یہ ہماری تعلیم ہے۔ تو ادھر کہاں ہے تربیت کہاں ہے بھائی؟ ایک صاحب اپنے باپ کو کندھوں پہ ڈال کے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے گرا رہا تھا۔ کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا پہاڑ سے گرانا ہو نیچے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ تمہارے والد ہے، پہاڑ سے گرا رہے ہو۔ والد نے کندھے کے اوپر سے آواز دی، کوئی اس کا قصور نہیں ہے، میں نے بھی اپنے والد کو یہاں سے گرایا تھا، اس کا قصور نہیں ہے، میں نے بھی اپنے والد سے کوئی اسی پہاڑ سے گرایا تھا۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ اعمال کا بدلہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، دیکھو نا، یہ معاشرہ ہے۔ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم مرنے کے بعد ہماری آخرت ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ امریکہ نے بڑی حکومت کر لی، بدماشی کر لی، ایک دن اس کی بدماشی بھی ختم ہو جائے گی۔ اسلام ایک دن آئے گا، لیکن اسلام ہو نہ ہو، مشکل وقت میں اپنے ایمان پر قائم رہنا، اچھے اخلاق پر قائم رہنا، اصول پر قائم رہنا۔ میں تو کبھی کبھی ایک دفعہ پتہ نہیں، اب آج کل کوئی موبائل دے دیتے نا، مسجد میں کسی کا موبائل رہ جائے یا کوئی گھڑی رہ جاتی ہے، موبائل کوئی دے دیتا ہے، تو پہلے تو ہم دیکھتے تھے اتنی گھڑیاں جمع ہوتی تھیں، یہاں پر ڈھیر لگا ہوتا تھا۔ اور آج کل کوئی موبائل واپس کر دے تو میں تو جب تک وہ گیٹ سے نکلے اس کو دیکھتا رہتا ہوں، جب تک وہ گیٹ سے نہ نکلے میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یار امانت داری ہے، ابھی امانت داری ہے۔ موبائل کسی کے ہاتھ لگ جائے وہ جیبوں سے نکالتے ہیں۔ نماز کے اندر ہمارے نمازیوں کے موبائل نکالے گئے۔ یہ بات ٹھیلوں کے اوپر جب آپ فروٹ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیں، یہاں بہت سارے چور ہوتے ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیلے کے اوپر فروٹ وغیرہ لیتے ہیں، یا وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے پڑوس میں ایک اور بھی ساتھ ہوتا ہے، کئی لوگوں کے موبائل جیبوں سے نکالیں گے، چپل کتنے چوری ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل آپ کی اعتماد بالکل ختم ہو گئی، یہ چیزیں مسلمانوں میں ختم ہو گئی۔